و سامعین، برادران طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مبارک نشست جس میں ہم سب حاضر ہیں وہ منعقد کی گئی ہے یوم وصال 28 صفر مظفر ہمارے مرشد کریم، ہمارے امام، ہمارے آقا حضور سیدنا امام ربانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لا مقامی، واقف اسرار مقطعات قرآنی، حضرت سیدنا امام ربانی مجدد منور الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا عنہ کے یوم وصال اور آپ کے عرس کے سلسلے میں اللہ رب العزت کے کروڑا احسان اور کرم کہ ہم اس بابرکت محفل میں شامل ہیں۔ مجھ سے قبل حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبتوں سے سرشار اور عنایتوں سے سرشار خانقاہ نقشبندیہ چورا شریف کے چشم و چراغ بابا جی خواجہ سید نور محمد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند علامہ مولانا شیخ طریقت سید مفتی قادر گیلانی سلمہ نے بہترین گفتگو سے حضور سیدنا امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک اور آپ کے تجدیدی کارناموں پر روشنی ڈالی۔ تو میں بھی مختصر وقت میں حضور سیدنا امام ربانی کی بارگاہ ناز میں کچھ ملحوظات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم گناہ گار غلاموں کی حاضری اپنے مرشد کریم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو ان کے خاص فیوزات و برکات اور توجیہات عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ان کا ذکر بنائے۔ عربی کا مقولہ ہے ان ذکر الصالحین تنزل الرحمت، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اور فیوزات کا نزول ہو رہا ہے۔ ہم سب آج سرحد شریف میں کہ اس شہنشاہ کی پاک روح کی طرف متوجہ ہیں، وہ ہماری طرف متوجہ ہیں، تو ہم سب انہی نعمتوں سے اور ان کے فیوزات اور تجلیات اور انوارات سے وافر حصہ حاصل کرنے کے لیے ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، ورنہ ہماری کیا اوقات، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اس ہستی کا ذکر کریں جن کو اللہ رب العزت نے تمام امت مسلمہ کے اولیاء کا امام بنایا ہے اور اس 1000 سال کا مجدد اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو مقرر فرمایا ہے۔ تو قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی خطبے میں، اس کا مشہور و معروف قرآن کی آیت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے ولیوں اور اولیاء کاملین کے لیے فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتا ہے خبردار، تحقیق جو میرے ولی ہیں، جو دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ دنیا میں کوئی خوف ہے، نہ حزن ہے، اور نہ آخرت میں انہیں کوئی خوف اور حزن ہوگا۔ یعنی اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے برگزیدہ بندے ہیں، جن کو میری قربتیں اور میری معرفت حاصل ہے، انہیں وہ ساری زندگی انہوں نے اپنی ہستی کو فنا کر کے میرے قرب میں، میرے عشق میں، میری معرفت میں ہستی کو، وجود کو مٹا دیا اور تمام دنیا کے خوف اور غم اور تمام چیزوں سے آزاد ہو کر موتو قبل ان تموتو، جیسے فرمان حدیث ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ یعنی اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اپنی ذات کو، اپنی ہستی کو مرنے سے پہلے فنا کر دو، مٹا دو، اپنی ہستی کو، تکبر کو، خودی کو، اور جو بھی کثافتیں، ظلمتیں اور جو بھی باطنی بیماریاں ہیں ہمارے اندر، ان سب کو مٹا کر ہم موتو قبل ان تموتو کے مظہر بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ولی ہیں، جو اولیاء ہیں، وہ ان تمام صفات کے مظہر ہیں جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اور یہ حدیث قدسی جو میں نے تلاوت کی، یہ مشہور و معروف ہے اولیاء اللہ کی شان میں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قدسی حدیث ہے الا ان اولیاء اللہ لا يموتون بل ينتقلون من دار الى دار، کہ خبردار، تحقیق جو میرے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو مردہ مت کہو۔ میرے ولی، اللہ فرماتا ہے، جو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، میرا قرب اور میرا وصال آتے ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بل ينتقلون من دار الى دار، بلکہ وہ منتقل ہوتے ہیں ایک بلند مقام سے دوسرے بلند مقام، یعنی جنت کی طرف اور اللہ کے حضور کی طرف۔
تو انہیں ہرگز مردہ نہ کہو، وہ اپنی روحانیت کے ساتھ ایک بہت بڑے بلند مقام سے اس دنیا جو کمینی ہے اس سے منتقل ہو کر اور آخرت میں بہت اعلیٰ مقام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور حاضر ہیں۔ حضرت سیدنا امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم وصال ہے 28 صفر۔ اسی دن آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار آپ نے فرمایا۔ تو آپ کی تجدیدی کارنامے، یہ پورا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو مقام اور مرتبہ آپ کو حاصل ہے وہ شاید کسی کو نصیب ہو۔ غوث، قطب، مجدد، قیوم، اوتاد، ابدال، اولیاء امت میں سے بہت سی ہستیاں آئیں، لیکن توحید و رسالت اور شریعت مطہرہ اور دین کی تجدید اور احیاء سنت میں جو کارنامے آپ نے انجام دیے وہ بہت عظیم ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اس 1000 سال کا مجدد بنا کر اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ مجدد اس کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے صدی کا مجدد، مجدد اس کو کہتے ہیں جو دین کی تجدید کرے، دین کو نئے سرے سے، جو دین میں بدعت، شرک اور ظلمتیں اور دین کا صحیح چہرہ جو مسخ ہو جاتا ہے اس کو صاف کرے، ان بدعات کا خاتمہ کرے، قلعہ کما کرے، اسے مجدد میت کہتے ہیں، یعنی صدی کا مجدد۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر صدی کے اندر ایک مجدد مقرر فرماتے ہیں جو دین کی تجدید کرتے ہیں۔ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی راس البیت کل سنۃ ان یجدد لها دینها، یہ حدیث مشہور۔ تو حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے 1000 سال کا مجدد مقرر فرمایا، اور وہ مجدد تھے کہ اب تک قیامت تک جو بھی مجدد آئیں گے صدی کے، اور جو بھی غوث اور قطب اور قیوم آئیں گے وہ آپ ہی کے فیض سے، آپ ہی کا فیضان لے کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو براہ راست فیض آپ کے سینہ انور سے جاری ہے، تو وہ مقام تجدید پر فائز ہوں گے، مقام قیومیت، مقام غوثیت پر فائز ہوں گے، اور اس امت کی، اس شریعت کی، اس دین کی، اس اسلام کی قیامت تک تجدید کرتے رہیں گے۔ سیدنا امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک وہ ذات مبارک ہے جنہوں نے ہمیں اللہ کی توحید سکھائی، اللہ کی معرفت اور اللہ کی وحدانیت کے بارے میں وہ اسرار و رموز ہمیں بتائے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اسلام کے متعلق، اور جو جاہل صوفیاء اور علماء سو نے جو دین اسلام میں خرابیاں پیدا کی، ان سب کا آپ نے ہمیں اپنی مکتوبات شریف میں، اپنی تعلیمات میں وہ حل بتائے کہ بیان کرنے سے باہر۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے متعلق حضرت سیدنا امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکتوبات شریف میں، جیسے صوفیاء کا نظریہ تھا وحدت الوجود اور وحدت الشہود، تو وحدت الوجود والے جو صوفیاء تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں وہ اس نظریے پر تھے، تصوف کا مشہور نظریہ، لیکن اللہ رب العزت نے جب آپ کو مجدد الف ثانی کی خلط سے سرفراز فرمایا تو آپ نے وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا۔ اللہ کی توحید کا ایک نظریہ ہے، وہ بھی اس نظریہ وحدت الوجود جو ہے وہ بھی ایک بلند نظریہ ہے، لیکن آپ نے جو شریعت کے عین مطابق وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا۔ میں مختصر لفظوں میں آپ کے مکتوبات شریف سے کچھ اقتصابات، کچھ چھوٹا سا اقتصاب آپ کو پیش کرتا ہوں۔ مثلا ماقبل جو صوفیاء متقدمین گزرے وہ وحدت الوجودی صوفیاء، جن کے جو اللہ کے قرب میں اور اللہ کے عشق میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انوار اور تجلیات میں جو مستغرق تھے، جب ان پر اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات جب وارد ہوتی تھیں تو انہیں ہستی غائب ہو جاتی تھی ان کی، اور وہ قرب میں اور اس محبت میں اور اس فکر کی کیفیت میں ان کی زبان مبارک سے، جیسے منصور حلاج سے ان الحق کا نعرہ، حضرت سلطان العارفین باجی اعظم شانی لیس فی جبۃ سری اللہ اور لواء الفا من لواء محمد، ایسے ان سے وہ کلمات صادر ہوتے۔ اگر وہ کلمات کسی عام بندے سے صادر ہوں تو وہ کفر کا مرتکب ہوگا، لیکن وہ اللہ کے قرب اور اللہ کے عشق کے وہ مجتہدین تھے تصوف کے، جیسے صحابہ کرام مجتہدین ہیں، ان کا ایک اجتہادی مقام ہے، تو یہ اولیاء کاملین بھی مجتہدین تھے، تو وہ معذور تھے۔ تو اسی میں ایک مشہور صوفی حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے فتوحات مکیہ اور خصوصاً حکم لکھی، انہوں نے اس نظریے کو بہت زیادہ
اس توحیدی نظریے کو آگے بڑھایا اور شجرۃ القوم کے نام سے کتاب لکھی۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے ولایت کا، اللہ تعالیٰ نے جب مجھ پر آشکار کیا ولایت صغریٰ کے بعد ولایت کبریٰ کا مقام۔ یہ حضرت مجدد فرماتے اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ ولایت صغریٰ کے بعد ولایت کبریٰ کا مقام ہے، اس کے بعد ولایت علیٰ کا مقام ہے، اس کے بعد کمالات نبوت ہے، کمالات رسالت ہے، کمالات اولو العزم ہے، اور یہ تمام مقامات اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد کو الف ثانی کو ان کی سیر کرائی اور آپ نے اپنے مکتوبات میں ان مقامات کی تعریف لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام تھا ولایت صغریٰ کے بعد جس میں یہ تمام صوفیاء، تمام اولیاء، وہ اغواص تھے، اقطاب تھے، تمام مقامات اور فائز سے قرب کے، لیکن جب ان پر تجلی پڑی اللہ تعالیٰ کی نور کی تو وہ مجبور ہو جاتے تھے، پھر ان کی زبان سے یہ کلمات صادر ہوتے تھے جنہیں تصوف کی اصطلاح میں شطحیات کہا جاتا ہے۔ تو لیکن آپ فرماتے تھے اللہ نے جب مجھے یہ تمام مقامات سے عروج عطا فرمایا تو مجھے ایک نیا ایک توحیدی نظریہ جسے وحدت الشہود کہتے ہیں اللہ نے مجھے وہ عطا فرمایا۔ مثلا وہ صوفیاء کہتے تھے ہر جگہ میں ہم اپنے جب اللہ کا جلوہ نظر آتا تو کہتے تھے یہ شجر بھی خدا ہے، یہ پتھر بھی خدا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہماری ہستی ہے، تمام چیزوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی انہیں وہ خدا سمجھتے تھے۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں وہ معذور تھے، اور لیکن یہ نظریہ شریعت کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ تمام چیزیں مخلوقات ہیں۔ جب آپ پر اللہ تعالیٰ نے یہ راز آشکار فرمایا تو آپ نے فرمایا اللہ کی شان ان چیزوں سے تمام بلند ہے، اللہ واجب الوجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو شہود تنزیہی ہے وہ اگر آپ اس کو سیر اللہ سیر فی اللہ میں اگر آگے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا مشہور فرمان ہے توحید کے بارے میں انہ تعالی وراء الورا ثم وراء الورا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وراء الورا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ، عرفہ سے عرفہ، ان تمام قیودات سے منزہ، ان تمام قیودات سے منزہ اور ان تمام چیزوں سے منزہ، پاک اور اعلیٰ سے اعلیٰ۔ یہ جو آپ نے نظریہ توحید ہمیں عطا فرمایا انہ تعالی وراء الورا ثم وراء الورا، یہ ایک عجیب ایک اللہ تعالیٰ کی، آپ پڑھیں گے مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ جو توحید کا نظریہ ہمیں عطا فرما ہے، تو ہم نقش بندی مجددی ہمارا جو سلسلہ ہے وہ عین شریعت مطہرہ کے پابند ہیں۔ ہم احوال اور جو مواجید ہیں اور جو کشف ہیں، جو مکاشفے ہیں، ان کو دوسرے نمبر پر رکھتے، پہلے ہمارے ہاں معیار جو ہے وہ شریعت مطہرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کوئی ہمارے کشف اور مکاشفے شریعت سے متصادم ہے تو حضرت مجدد فرماتے ہیں چاہے وہ کشف بایزید بستامی کا ہو، چاہے وہ سید الطائفہ جنید بغدادی کا ہو، اگر شریعت کے مقابلے ہم اس کو نہیں مانیں گے وہ ہمارے رد ہے۔ اور فرماتے ہیں شیخ محی الدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ لکھی، ہم فتوحات مدینہ کے قائل ہیں، جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے ہم اس کے قائل ہیں۔ انہوں نے خصوصاً حکم لکھی، ہم خود کے نہیں، ہم نص کے قائل ہیں۔ تو حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کا وہ مقام ہے، وہ مقام، لیکن آپ جب ان اولیاء کا جب آپ تذکرہ کرتے بڑے ادب کے ساتھ ان کے مقامات ان کی منزلیں بھی بیان کرتے، پھر بڑے ادب کے ساتھ وہ ان کے نظریے کا رد کر کے پھر آپ اور جو نظریہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کیا مطلب جو آپ پر آشکار ہوئی وہ آپ فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ہمارے سلسلہ علیہ نقش بندیہ کے بہت بڑے ولی سیدنا مرزا غزر جانی جانا رضی اللہ عنہ جن سے سلسلہ نقش بندیہ پوری دنیا میں پھیلا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضور علیہ وسلم کمال شفقت سے میری گود میں لیٹے ہوئے ہیں اور میں حضور کی غلامی میں ہوں اور حضور مجھ سے شفقت فرما رہے ہیں، تو میں عرض کرتا ہوں حضور میرے مرشد گرامی سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت مرزا غزر جانی جانا رضی اللہ عنہ فرماتے حضور فرماتے ہیں نظر میری امت میں ان جیسا قوم، تو آپ فرماتے پھر میں عرض کرتا ہوں، پھر فرماتے مذہب میری امت میں ان جیسا قوم ہے، 3 مرتبہ حضور یہ ارشاد فرماتے۔ پھر حضرت مرزا غزر فرماتے حضور مجھے فرماتے اپنے مرشد کا کوئی کلام مجھے سناؤ، ان کا کوئی، تو آپ فرماتے اسی خواب کی اس کیفیت میں مجھے حضرت مجدد پاک کے مکتوبات میں جو توحید کے متعلق جو آپ کا مشہور مکتوب ہے یہ عبارت یاد ہے اور میں نے پڑھا انہ تعالی وراء الورا ثم وراء الورا۔ جب میں نے یہ کلام حضور کو سنایا فرماتے حضور اتنے خوش ہوئے، اتنے مسرور ہوئے، حضور نے فرمایا سبحان اللہ یہ کیا اعلیٰ کلام آپ کے شیخ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں فرمایا۔ پھر حضرت مرزا مظہر فرماتے کہ مجھے پیاس لگی، اسی خواب کے اندر
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مجدد کے شہزادگان میں 2-3 شہزادگان صاحبزادے کھڑے تھے، انہیں فرمایا کہ مظہر کو پانی پلاؤ، تو میرے عرض کہ حضور میرے مخدوم زادے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں مخدوم زادے ہیں لیکن ہمارے حکم کی تعظیم کرتے ہیں، اور ان صاحبزادگان کو حکم دیا کہ انہوں نے مجھے پانی پلایا اور میں خواب سے اور اس کیفیت سے بیدار ہوا۔ تو حضرت مرزا مظہر فرماتے ہیں کہ اس سے پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میرے مرشد کریم رضی اللہ عنہ کو کیا مقام اور کیا مرتبہ، اور اس امت کے تمام اولیاء اور ولیوں نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں فقہ حنفی کا امام کہا جائے، جنہیں دیوبندی بریلوی سب مانتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر حضرت مجدد کے بارے میں یہاں تک فرمایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد کی مشہور کتاب رد روافظ جو آپ نے روافظ کے بارے میں لکھی، اس میں فرماتے ہیں کہ اس کے حاشیہ لکھ کر آپ فرماتے ہیں کہ آج خانقاہوں میں اور مدارس دینیا میں اور مساجد میں جو حی الصلاۃ حی الفلاح کی دل نواز صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور قال اللہ اور قال رسول کی جو صدائیں مدارس میں بلند ہو رہی ہیں، خانقاہوں میں صوفیاء جو اللہ کا ذکر اور لا الہ الا اللہ کی تسبیحات اور اپنے قلوب پر اللہ 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 کی ضربیں لگ رہی ہے، سب صدقہ حضرت مجدد علیہ الثانی کی ذات گرامی کا ہے۔ اگر ان کی ذات نہ ہوتی تو اسلام ختم ہو چکا تھا، دین ختم ہو چکا تھا۔ اکبر نے اور جہانگیر نے دین الہی نیا دین بنایا تھا، اور وہ دین اسے دنیا پرست علماء سو نے بنا کر دیا۔ سجدہ ختم ہو گیا، نماز ختم ہو گیا، تمام اسلامی رسومات ختم ہو گئی۔ حضرت مجدد پاک نے دین کو زندہ کیا، اسلام کو زندہ کیا۔ فرماتے ہیں آج کل یہ جو دینی رونقیں ہیں مساجد کی، مدارس کی، یہ سب صدقہ سیدنا امام ربانی کی ذات ہے۔ اگر وہ نہ اٹھتے بادشاہ وقت کے خلاف تو یہ سب چیزیں ختم ہو جانی تھیں۔ آپ نے دین کے اندر اتنی قربانیاں دیں کہ وقت کے بادشاہ مغل اعظم جہانگیر جو برے صغیر کا حکمران تھا، اس نے آپ کو کہا کہ مجھے سجدہ تعظیمی کرو، آپ نے فرمایا سجدہ صرف اللہ کی ذات کو کیا جاتا ہے، میں گردن نہیں جھکاؤں گا۔ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد علیہ ثانی کے فیض یافتہ اور ان کے نوازے ہوئے، وہ حضرت مجدد علیہ ثانی رضی اللہ عنہ کے فرماتے ہیں جب ان کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن میں جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے جس کے نفس گرم سے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے کیا بر وقت جس کو خبردار۔ علامہ اقبال نے حضرت مجدد کی شان میں فرمایا ہے، حضرت ان کی شان مقام متاثر ہو کر یہ مقام مطلب پھر آپ کو قید ہوئی، جہانگیر نے آپ کو حوالیات کے قلعے میں قید کیا، لیکن آپ نے فرمایا میں تب تک اس قید سے رہائی نہیں دوں گا جب تک اسلام کو دوبارہ نافذ نہیں کرو گے۔ پھر جہانگیر توبہ طائب ہوا، آپ کی قدم بوسی کی، آپ نے فرمایا جب تک تم رسومات دینیا کو نافذ نہیں کرو گے میں واپس نہیں آؤں گا۔ پھر جب آپ نے معاف کیا، پھر شریعت دوبارہ نافذ کروائی، جو جہانگیر نے مسجدیں شہید کروائی تھی ہندوؤں کے کہنے پر اور مندر بنائے تھے، ان تمام جگہوں پر دوبارہ آپ نے مسجدیں تعمیر کروائیں، مدرسے تعمیر کروائے، اور جو گائے کی قربانی ہندوؤں نے ختم کروائی تھی وہ آپ نے دوبارہ گائے کی قربانی شروع کر الغرض شاعر اسلامی اور جو جتنے بھی ختم اور معدوم ہو چکے تھے آپ کی مساعی سے، آپ کی کوششوں سے اور آپ کی کاوشوں سے وہ آپ نے پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں نافذ کرا۔ پھر کافی وقت آپ جہانگیر کے لشکر کے ساتھ رہے اور اپنی تبلیغ کرتے رہے اور پورے ہندوستان کو، بر صغیر کو، پوری دنیا کو اپنے فیضان سے، اپنی تعلیمات سے منور کرتے رہے، اور ان کی وہ تعلیمات ہیں اور مکتوبات شریف ہمارے پاس موجود ہیں، آپ کی اور بھی کئی تصانیف ہیں جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ آپ مکتوبات شریف ایک کامل مرشد کی طرح سمجھیں، جو کامل مرشد جس کسی بندے کو نہ ملے وہ اگر مکتوبات شریف کو اپنا مرشد بنائے تو مکتوبات سے اسے رہنمائی اور مرشد کامل کا فیض عطا ہوگا، اور عقیدے کی رہنمائی، توحید، رسالت، ختم نبوت، اولیاء اللہ کا شان اور حقوق اللہ، حقوق العباد، اسلام، جو جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب مکتوبات آپ کی تصنیف میں فارسی میں اس کے اردو ترجمے ہیں، وہ اس میں موجود ہے۔ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج آپ کے وصال کو 408 سال ہو چکے ہیں، 408واں عرس آپ کا سرن شریف انڈیا میں آج ہو رہا ہے، آج ہی کے دن آپ کا وصال ہے، آپ کی وفات ہے، تو لیکن وہ تعلیمات آپ کی 1000 سال تک، ابھی 600 سال تک آگے چلنی ہے۔ جو بھی آئیں گے علماء، مشائخ، اولیاء، آپ ہی کی تعلیمات اور آپ ہی کے فیوزات سے وہ اس کو آگے بڑھائیں گے، اور آپ کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ ہستی عطا کی۔ ہم تحدیث نعمت کے طور پر حضرت
मुजद्दिद पाक का एक फरमान आपको बताता हूँ। हजरत शाह साहब ने भी आपको बताया, हजरत मुजद्दिद फरमाते हैं, मुराकबे में बैठा हुआ था, फजर का मुराकबा था, और मैं अल्लाह के हुजूर आजी और इल्तिजा कर रहा था, या अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, मैं बदकार हूँ, मुझे बख्श दे। औलिया अल्लाह तमाम बड़े मकामात पर जब पहुंचते हैं, जितना बड़ा अल्लाह उनको मकाम देता है, तो आज भी उनकी सारी उनकी कितनी बढ़ जाती है। हमारे हजरत मुजद्दिद ने तो कमाल फरमा दिया। आपने फरमा दिया फकीर को जिस कदर उरूज हासिल होता है, तो फकीर ये महसूस करता है कि ये नेकियां लिखने वाला फरिश्ता है वो फारिग है, और फकीर के नामे अमाल में गुनाह और गुनाह लिखे जा रहे हैं। और जिस कदर फकीर को उरूज हासिल होता है, फकीर ये समझता है कि इस दुनिया में, इस पूरे मुआशरे में जो काफर और फरंग है, जो काफर और फरंग और ईसाई है, वो भी फकीर से दर्जे में बढ़कर है, फकीर उससे कम तर है। इतनी आजरी फरमाते, इतनी इंकसारी फरमाते। तो ये मकाम है आपका, ये औलिया अल्लाह का मकाम है। वो अपने आप को तकब्बुर दुनियादार लोगों में होता है। अल्लाह के जब कुर्बतें हासिल होती हैं, जब अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, तो तकब्बुर और तमाम बातनी बीमारियां वो खत्म हो जाती हैं। वो अपने दिल को भी ये तस्लीम करवाते हैं। जबान से हर कोई कहेगा मैं गुनाहगार, मैं बदकार, मैं ऐसा, लेकिन आपका दिल तस्लीम नहीं करेगा। दिल कहेगा नहीं, आप तो नमाजी, आप तो नेक, आप तो मुसलमान, आप तो हाजी, आप तो निस्बतों वाले, नेकों की औलाद। दिल नहीं तस्लीम करेगा। इस दिल को, इसको ये तस्लीम जब करा लोगे कि नहीं मैं गुनाहगार हूँ, मैं बदकार हूँ, अल्लाह मेरी मफरत करे, जो सबसे बुरा और बदकार मेरे मोहल्ले में है, डाकू है, चोर है, उससे भी मैं बुरा हूँ, तब आपको अल्लाह का कुर्ब और अल्लाह की मोहब्बत नसीब होगी। आपके अंदर अनवार तजल्लियात अल्लाह ताला के दाखिल होंगे और आपको वो कुर्बतें और वो मंजिलें अल्लाह सुब्हानहू तआला का हो। तो आप ये यहाँ तक आपने फरमाया, जब मैं अल्लाह के हुजूर गिरिया कर रहा था, आप फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मुझे इल्हाम फरमाया, कद गफरतु लका वलिमन तवस्सल बिका बिवासिततिन औ बिगैर वासिततिन इला यौमिल क़ियामह। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे प्यारे शेख अहमद, मैंने आपको तो बख्श दिया, कद गफरतु लका, लेकिन जो क़यामत तक आपका वसीला लेंगे, बिल वास्ता या बिला वास्ता, आपकी औलाद या आपके खुलफा के मुरीद होंगे, आपके सिलसिले में दाखिल होंगे, या सिर्फ आपका वसीला पकड़ेंगे, मैंने उन सबको बख्श कर दिया, उन सब की मग़फ़िरत कर दी। तो कितने हम खुश नसीब हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें आपकी गुलामी और आपकी मोहब्बत और आपका सिलसिला पाक नसीब फरमा। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्ददिया अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। इस अगर सही सिलसिला मुजद्ददिया जो हजरत इमाम रब्बानी का सिलसिला है, वो अगर हमें अता हो जाए तो, और उनके सिलसिले में हमारा, उनके कामिल जो खुलफा हैं, उनके हाथ पर हमें वो नसीब हो जाए, तो ये अल्लाह की बड़ी, अल्लाह का बड़ा शान है, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इतनी थी, हुजूर इमाम रब्बानी की ज़ात को कमाल आपने फरमा दिया। आपने हुजूर की शान में अजीब अजीब आपके इरशादात हैं। मुख्तसर में आपको एक मशहूर जुमला आपका आप फरमाते, मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की बंदगी इसलिए करता हूँ कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का रब है। देखें ये कमाल की बात है, किसी वली, किसी औलिया ने ये बात नहीं लिखी। एक पूरे दरिया समुद्र को एक कूजे के अंदर हमने बंद कर दिया। आपने फरमाया मैं अल्लाह की बंदगी इसीलिए कर रहा हूँ कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का रब है। ये आपका फरमान मुबारक, क्या इसको आप सिलसिला ज़ाहिर करें, इसको गोल्डन चेन करें, गोल्डन वर्ड्स करें, ये आपने यहाँ तक फरमा दिया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के मुतालिक आपके इरशादात, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के और बशर के मुतालिक आपके इरशादात, मक्तूबा शरीफ से भरी हुई, हुजूर का वसीला और इस्तिमदाद और तमाम जो बातें हैं, जो इस वक्त के जो मसाइल हैं, जिनमें हम फुरूई मसाइल हैं, उन सब का हल मक्तूबा शरीफ में मौजूद है। तो हम दावत फिक्र देते हैं हज़रत मुजद्दिद को, जो बंदी भी मानते हैं, अहले हदीस भी मानते हैं, बरेलवी भी मानते हैं, हम उन सब को दावत फिक्र देते हैं कि आए हज़रत मुजद्दिद की तालीमात को आगे रखें और बैठकर उनको अपना हाकिम मुकर्रर करके, हकम मुकर्रर करके हम जो उनका नजरिया है, जो उनका तरीका है, जो उनका सिलसिला है, उस पर हमें इख्तिलाफात खत्म करके जो हजरत मुजद्दिद का पाक का नजरिया, जो हजरत मुजद्दिद पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की जो तालीम, उस पर अगर हम अमल करेंगे तो दुनिया और आखिरत की हमें नेमतें मिलेंगी। दुनिया और आखिरत की अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बरकतें और सआदतें अता फरमाएगा। तो आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस दरार भट्ट साहब का, जिनके होटल में ये महफिल हो रही। वो हजरत मुजद्दिद पाक के मुरीद है, उनके पीर साहब सरन शरीफ के थे, मौलाना उबैदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो ये उनके होटल में, अजीम होटल में, अयूबिया में ये महफिल मुनक़्क़िद हुई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला दरार भट्ट साहब
اور عظیم بٹ صاحب کی اس ہوٹل میں، اس کاروبار میں، اس روزی میں، آج کے اس ذکر کی، حضرت مجدد الاغصانی کی ذکر کی برکت سے برکتیں عطا فرمائے، اور حضور امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کی توجہات ان کو اور ہم سب کو وافر حصہ میں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔